کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا، مہمان بھوکا نہیں جا رہا ہے، ضرورت مندوں کی مدد پوری ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسانوں میں سے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائے، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ بات خودداری کی ہوتی ہے، ورنہ قدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا تو کوئی گرنے نہیں دیتا، اور جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔